ہی آپ سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر میں نہایت معتقد ہو کر یہی مقولہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی آپ کی بہت کچھ مدح تعریف کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی مقام اور مرتبے کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ شیخ احمد وہ آفتاب ہے، امام ربانی وہ سورج ہیں جس میں ہم جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم اسلام کی وہ با کمال ہستی ہیں جن کا فیض سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ بیک وقت علماء ربانیین کے پیشوا بھی تھے اور ارباب طریقت کے مقتدا بھی۔ آپ نے تبلیغ دین اور احیاء اسلام کا عظیم ترین فریضہ انجام دیا۔ روحانیت کے عظیم ترین منصب پر فائز ہونے کے ساتھ آپ کی علمی جلالت کا یہ حال تھا کہ تفسیر لکھنے کے دوران ایک مقام پر ابو الفضل کو، جو ایک نادر انداز میں بے نقط حروف سے قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہا تھا، دشواری ہوئی اور وہ رک گیا۔ اچانک وہاں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہوئے۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ میں یہاں پریشان ہوں کہ ان آیات مبارکہ کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بے نقطے والے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم لیا اور فی البدیع ان آیات کی بے نقطے والی تفسیر لکھ کر ابو الفضل کے حوالے کر دی۔ ابو الفضل آپ کے تبحر علمی کو دیکھ کر محو حیرت ہو گیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میاں شیخ احمد فضل و کمال کے نیر تاباں ہیں جن کی روشنی میں ہمارے جیسے کتنے ہی ستارے گم ہیں۔ آپ مرید نہیں بلکہ مراد اور محبوب ہیں جن کے ظہور کی کتنی ہی اکابر اولیاء اللہ نے بشارتیں دی تھیں۔ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی کہ میاں شیخ احمد جیسی ہستی کی تربیت کر چلا ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بشارت دی کہ تم علم کلام کے مجتہدین سے ہو، جن کے عقائد کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہو چکی ہے، اور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ایک رسالے کے متعلق اولیاء کرام سے فرمایا کہ ایسے عقیدے رکھنے چاہیے۔ میاں شیخ احمد جیسی ہستی آج اس آسمان کے نیچے اور نہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع السلاسل بزرگ ہیں۔ آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی فیض حاصل ہے۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جنگل میں عبادت میں مصروف تھے، اچانک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آسمان سے ایک عظیم نور ظاہر ہوا جس سے سارا عالم روشن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، آج سے 500 سال بعد جب بے دینی اور بگاڑ پھیل جائے گا، ایک بزرگ وحید امت پیدا ہوگا جو الحاد اور بے دینی کے خلاف آواز اٹھائے گا اور دین اسلام کو نئی زندگی دے گا۔ آپ نے اپنے خرقہ خاص کو نعمتوں سے مالا مال کر کے اپنے شہزادے حضرت سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ وہ خرقہ آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک حضرت سید شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خرقہ نعمت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا کی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں رقم طراز ہیں۔ ترجمہ: کتاب اخبار الاخیار مکمل ہوئی لیکن حقیقت میں اس وقت تک پائے تکمیل کو نہ پہنچے گی
جبکہ زبدۃ المقربین قطب الاقطاب مظہر تجلیات الہی مصدر برکات لا متناہی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات تحریر نہ کیے جائیں۔ مجھ مصنف کو آخری عمر میں آپ سے نسبت حاصل ہوئی، اس لیے آپ مقدم ترین کاملین اور سابق ترین واصلین الی اللہ کا تذکرہ اس کتاب کے آخر میں ہی زیادہ مناسب ہے، اور اگر حقیقت پر نظر کی جائے تو اول آخر سب ایک ہی چیز ہے۔ میرا آپ سے رجوع ہونا فقہ حضرات کی زبانی مشہور بات ہے، جیسا کہ کتاب کے آخر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ کی کرامات بے حد اور بے شمار ہیں۔ ایک وقت معین پر ایک ہی وقت میں 10 جگہ کی دعوت قبول فرمائی اور وقت مقررہ پر ہر شخص کے پاس کھانا تناول فرماتے نظر آئے۔ کلمہ حق کہنے کی وجہ سے جہانگیر نے آپ کو قید کیا تو باوجود سخت پہرا چوکی جمعہ کے لیے مسجد میں آتے اور بعد اس کے قید خانے تشریف لے جاتے۔ پہرا والے جوانوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ باہر کب آئے اور قید خانے میں واپس کب آ گئے۔ بادشاہ موصوف نے کئی بار آپ سے یہ کرامت دیکھی، نہایت معتقد ہو کر معذرت کرتے ہوئے قید سے رہا کیا۔ جس وقت آپ قید خانے سے نکلے تو دیگر سینکڑوں قیدی پر آپ کی فیض صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ قیدی اہل دل اور اولیاء کرام سے ہو گئے، وہ قیدی بھی اللہ والے ہو گئے، اللہ کے ولیوں میں شمار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ بارش کے موقع پر آپ نے بادل کو حکم فرمایا کہ مخصوص مدت تک بارش نہ ہو، تو بارش اس مدت تک رکی رہی۔ اور آپ کی بہت بڑی کرامت تو شریعت پر استقامت تھی، جس کو آپ نے اپنے کسی مکتوب میں اس طرح تحریر فرمایا، اس طرح لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا پر اڑنے کے باوجود اور پانی پر چلنے کے باوجود ایک مستحب بھی ترک کیا ہو، چھوڑ دیا ہو، تو وہ نقش بندی اولیاء اللہ کے نزدیک جو کے برابر قدر و منزلت نہیں رکھتا۔ اتباع سنت آپ پر اس طرح غالب تھی کہ جب آپ کی عمر شریف 50 سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہماری عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے بڑھ نہیں سکتی، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ماہ محرم 1034 ہجری میں ایک روز آپ نے فرمایا کہ 50 روز کے بعد ہم اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، مجھے میری قبر کی جگہ بتلائی گئی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں جہاں کی سعادت کا حصول، دونوں جہانوں کی بھلائی حاصل کرنے کا حصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر منحصر ہے، اور فرماتے ہیں کہ آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی فلاح اور بہبود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی میں ہے۔ اسی کے ذریعے بندے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت میں پہنچتے اور تجلیات ربانی سے مشرف اور مرتبہ عبدیت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سالک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کو فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے موافق درست رکھے تاکہ آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ بد اعتقادی جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے زہر قاتل ہے جو دائمی موت و عتاب الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ عمل کی سستی اور غفلت پر مغفرت کی امید ہے، لیکن اعتقاد ایمان کی خرابی میں مغفرت کی گنجائش ہی نہیں۔ ظاہر و باطن کی ترقی کی راہ۔ علماء اہل سنت و جماعت نے فرمایا ہے کہ اول اپنے عقیدے کو
ان بزرگوں کے عقائد کے موافق درست کر کے علم حلال اور حرام، فرض و واجب، سنت و مستحب، مباح اور مشتبہ حاصل کرنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا بھی چاہیے۔ ان دو پروں کا حصول عملی اور اعتقادی طور پر حاصل ہونے کے بعد اگر سعادت ازلی مدد دے تو عالم قدس کی طرف پرواز کرے، اور حقیر دنیا تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اور اس کے مال و جاہ کے حاصل ہونے کو اصلی مقصود خیال کرے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غافل اور بدعتی لوگوں کی عزت نہ کیا کرو، جس نے ایسوں کی تعظیم کی تو اس نے گویا اسلام کو بعزت کرنے میں مدد کی۔ امام ربانی فرماتے ہیں اگر طعام مشتبہ کھانا شک والا ہو یا دعوت کے مکان میں تصویریں لگی ہوئی ہوں اور فرش ریشمی بچھا ہوا ہو، برتن چاندی سونے کے ہوں یا ساز کی قسم سے کوئی چیز ہو یا لہو و لعب اور غیبت و بہتان کی مجلس ہو، ان تمام صورتوں میں دعوت ہرگز قبول نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم دین کو تلقین سلوک کے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے، نبوت کو ولایت سے افضل جانتے تھے، تمام اولیاء کرام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فضیلت دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے تھے، زیارت قبور کو، قبروں کی زیارت کو مستحسن، اچھا، اور اولیاء اللہ سے مدد چاہنے کو درست، اور ایصال ثواب، عبادات مالی اور بدنی کو جائز قرار دیتے تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے مبارک سے قیامت تک جتنے اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، نقبہ، نجبہ، غوث یا مجدد ہوں گے، سب فیضان ولایت و برکات طریقت حاصل کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج ہوں گے، بغیر ان کے واسطہ اور وسیلہ کے قیامت تک کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے سارے اولیاء، تمام ابدال، اقطاب، اوتاد، نقبہ، نجبہ سب آپ کے محتاج ہوں گے، بغیر ان کے واسطے اور وسیلے کے قیامت تک کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہلانے والے بد مذہب کی صحبت کھلے ہوئے کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان کہلانے والے ہیں لیکن بد مذہب ہیں تو مسلمان کہلانے والے بد مذہب کی صحبت کھلے ہوئے کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، یعنی بد مذہبوں سے زیادہ دور رہیں۔ مجلس میلاد شریف میں اگر اچھی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، اولیاء اعلام رضوان اللہ عنہم کی منقبت کے قصیدے پڑھے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی مجلس میلاد کے بارے میں امام ربانی فرماتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، میلاد مصطفیٰ کر سکتے ہیں۔ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس میں رغبت کرنا ان کے جمال کے چہرے کا بدنما داغ ہے۔ مخلوقات کو اگرچہ ان سے بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہیں لیکن ان کا علم ان کے اپنے حق میں نفع بخش نہ ہوا۔ یہ علماء پارس کے پتھر کی مانند ہیں کہ تانبے لوہے کی جو چیز بھی اس کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے سونا ہو جاتی ہے، اور وہ خود اپنی ذات میں پتھر ہی رہتا ہے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق حقدار وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہ دیا۔ امام ربانی کی وصال کی تاریخ روز سہ شنبہ یعنی منگل کے دن 28 صفر المظفر 1034 ہجری میں آپ نے مسنون طریقے کے موافق
सीधी करवट लेट कर दस्ते मुबारक अपने रुखसार के नीचे गाल के नीचे रखे हुए ये इरशाद फरमाया कि सब कुछ आमाल सालिहा किए मगर एक वक्त जो 2 रकात नमाज मैंने पढ़ी है वो आज काफ़ी हो रही है। ये फरमाया और इशराक की नमाज अदा फरमाने के बाद आपकी रूह मुबारक आला इल्लियीन को रवाना हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें अक़ाइद हक़्क़हू पर कायम रखे और हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात और हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फ़रमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व